لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. قابل قدر بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سفیر آئے ہوئے ہیں. کسی کو کچھ لکھوانا ہو تو لکھوا دے تاکہ وہ آگے اپنے مقام پر جا سکے. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. یہ بڑا قیمتی دین ہے اور یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہونا یہ دین ہی کی برکت ہے. ظہر تک بالکل ارادہ نہیں تھا اور نہ اس اعتبار سے ترتیب بنی تھی کہ مغرب کے بعد بھی بیٹھنا پڑے گا. صرف مستورات کا پروگرام تھا. مولانا صبح سے اصرار کر رہے تھے لیکن میری بھی مجبوری تھی، اس سے منع کر رہا تھا. لیکن ظہر کی نماز میں سلام کے بعد تھوڑی نظر ڈالی تو مسجد میں ماشاءاللہ 2.5 صفحے ظہر میں. اللہ کا کرم ہے، یہ گاؤں کی دینداری کی علامت ہے. تو دل بہت خوش ہوا. دل میں آیا کہ صبح سے مولانا کہہ رہے مولوی حارث صاحب ہے، مولانا عبد الحنان صاحب ہے. میں منع کرتا رہا لیکن ظہر میں دیکھا. میں نے کہا منع کرنا بھی اچھا نہیں لگتا لیکن میری بھی مجبوری ہے، کیا کروں. لیکن پھر حضرت مولانا نے ظہر کے بعد اور زیادہ اصرار کیا. پھر میں تیار ہوں. بس اللہ پاک صحیح کہنے کی اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب ایک بات خوب بولتے ہیں کہ ہم سب کی کامیابی دین میں ہے. جو دین پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور دین پر نہیں چلے گا دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. لیکن دین ہے کیا چیز؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، تہجد گزار بن گئے، ہاتھ میں تسبیح لے لی، صبح شام تسبیح پڑھ لی. کیا اتنے سے ہم دیندار بن جاتے ہیں؟ ہمارا ظاہری ماحول تو یہ بتاتا ہے کہ آدمی نے کرتا پائجامہ لگا دیا، 5 وقت کا اہتمام کر لیا، سارا گاؤں سمجھتا ہے یہ بڑے دیندار. حالانکہ دینداری صرف عبادت کا نام نہیں ہے. دینداری صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں، جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کو آدمی اپنے بس کے مطابق ان پر عمل کرے، یہ ہے دین. اور وہ آدمی دیندار سمجھا جائے گا. 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ پر عمل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس کو کامل دین والا نہیں کہہ سکتے. دین ہے مگر ادھورا. بڑا نمازی ہے، تہجد میں اٹھ کر ایسا روتا ہے لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، مگر معاملات کی لائن صحیح نہیں. اس کا معاشرہ گندا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں. یہ آدمی دیندار نہیں کہا جائے گا. جس آدمی کے ایمان اور ایمانیات کے بعد عبادات کی لائن بھی صحیح ہو، معاملات کی لائن بھی صحیح ہو، معاشرت بھی صحیح ہو اور اس کے اخلاق بھی صحیح ہو، تو یہ آدمی کہا جائے گا ایک کامل دین والا ہے. اور اس میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر موقع کی ہمیں رہبری بھی ملی. جس موقع پر جو کام آیا، جو عمل آیا، ہمارے پیغمبر نے ایک ایک چیز کی رہبری فرمائی کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. امت پر شفقت، امت پر رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تھی کہ ہر چیز کے بارے میں آپ نے بتا دیا تاکہ میری امت کہیں بھٹک نہ جائے. تو دیندار آدمی کہا جائے گا جو پانچوں شعبوں کو لے کر چلے اور پانچوں شعبوں میں اپنے بس اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں لگے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے بس کے مطابق چلنا ضروری ہے. آگے اللہ جتنا بڑھائے، جتنا چلائے، اپنے بس کی آدمی محنت تو کرے. عبادات الحمدللہ کسی درجے میں ہم عبادات میں ہیں، لیکن اس میں بھی بہت بڑی شکایت ہے. نماز الحمدللہ مسجدیں ہماری پھول ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع ہے کہ نماز میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن عبادت صرف نماز نہیں ہے. عبادات کی لائن میں دوسری عبادتیں بھی ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. کیا نماز کی طرح ہم ان عبادات میں بھی آگے بڑھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پہلی تراویح میں الحمدللہ پوری مسجد فل، اور 5-6 تراویح ہوتے ہوتے باہر کا حصہ گل. پہلے دن فل، 5 دن میں گل. کہاں گئی عبادت؟ دیندار طبقہ ہے نا، عبادت گزار طبقہ ہے. رمضان کا مہینہ تراویح کی توفیق نہیں مل رہی ہے. ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، تو بھی حافظ صاحب جلدی کیجیے. اب حافظ صاحب تھوڑا جلدی کریں گے، ایک حرف کہیں سے کٹ گیا، کیا قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ہوگا؟ سنت ادا ہوگی؟ پورے مہینے تھکتے رہے لیکن سنت سے محروم ہو ایک حرف چھٹنے کی وجہ سے. قرآن شریف کے ساتھ ہمارا کیا لگاؤ؟ اگر اتنے بڑے مجمع سے پوچھا جائے کہ صحیح صحیح بتاؤ، روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت، چاہے ایک پارہ، چاہے آدھا پارہ، چاہے پاؤں پارہ، کون پڑھتا ہے؟ میری بات غلط نہیں ہوگی تقریباً کہ آدھے مجمع سے زائد ایسے ہوں گے کہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ پاک کا کلام. اللہ پاک کے کلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، پھر اللہ پاک کو ہم پر رحم کیسے آئے گا؟ 2-4 سورتیں یاد کر لی، وہ بھی میٹر بٹن پر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ، الم تر لیلاف قریش ارائیت انا اعطینا، 4 سنتیں پوری ہو گئی. فرض ہمیں 2 سنت، اور وہ یاد بھی نہیں رکھنی پڑتی، وہ فٹافٹ آ ہی جاتی ہے، کیونکہ زمانہ بھی ایسا ہی ہے، آٹومیٹک. پورا زمانہ آٹومیٹک بن گیا، تو نماز بھی ہماری آٹومیٹک، کوئی استحضار نہیں ہے. قرآن شریف کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ پہلی چیز بتا رہا ہوں. عبادت کی لائن، عبادات کی لائن میں ہم کتنے کمزور ہیں. صرف نمازی کو دیکھ کر، نمازیوں کو دیکھ کر ہم تسلی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا گاؤں تو بڑا قیمتی، بڑا نمازی. لیکن یہ پہلی ہی چیز قرآن شریف کتنوں کا اہتمام. ایک مولانا کا فون آیا کہ کوئی رسالہ لکھا جائے مختصر سا 2-4 صفحوں میں، جس میں ایمانیات کی باتیں اور قرآن شریف پڑھنے کی فضیلت.
میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے طلبہ، کون سے مدرسے میں؟ مکتب میں قرآن شریف پورا کر کے اکثر بچے تو اٹھتے ہیں اور کتنا شاندار قرآن شریف پڑھتے ہیں، امتحان والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کس کو نمبر آگے دیا جائے. یہاں سے 51 شروع ہوا، نیچے تک 51، 50 50 50 50، کس کو کم دے کس کو زیادہ دے، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک سے ایک طالب علم ایک دوسرے سے آگے بڑھے، ایسا طالب علم. مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ تقریباً 20-22 سال کی عمر ہوئی، اس کو پوچھا بھائی قرآن شریف تو کتنا پڑھتا ہے؟ کہا مکتب چھوڑنے کے بعد آج تک قرآن ہاتھ میں نہیں لیا. اللہ کیا کہنا، پڑھنا آتا ہے کہ بھول گیا؟ دیکھ کر اب پڑھ نہیں سکتا، جب چھوڑ دیا تو کیسے پڑھ سکے؟ یہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. کون سا علاقہ ہے دنیا میں ہمارے گیت گائے جاتے ہیں؟ صحابہ کا علاقہ دیکھنا ہو چلے جاؤ پالنپور علاقے میں، اور پالنپور کا علاقہ اندر کیا دیمک لگ رہا، اوندے لگ رہی ہے، اور ہم اپنے کرتے پائجامہ پر مطمئن ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں. یہ قرآن شریف کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے. کیا کبھی میں نے اپنے بچوں کی خبر لی؟ اپنی بچیوں کی خبر لی؟ آج تک ہماری بچیاں آج کل وہ پڑھنے کا کام خوب جانتی. دکان پر پہنچ گئے، بھائی چپلو جو ہے سر 10 گرام یہ، 50 گرام یہ، وہ اتنے گرام سب لا کر دیا. لیکن کبھی قرآن شریف کی خبر لی؟ بیٹا تو اتنا کام کرتی ہے مگر قرآن شریف کی تلاوت بھی کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہماری بیٹیاں تلاوت سے محروم ہو گئی، حالانکہ بچپن میں ان کے پیچھے ہم نے پیسہ لگایا، ان کے پیچھے اساتذہ کی محنت لگی اور قرآن شریف مکمل کیا، یہاں تک کہ بہشتی زیور کے مسائل ازبر ہو گئے تھے. آج بہشتی زیور کیا، قرآن شریف پڑھنا یہ دوگر ہو گیا. کبھی ماں باپ خبر ہی نہیں لیتے، اور ماں باپ خبر کیسے لے؟ خود پڑھے تو خبر لیں، خود اہتمام نہیں. عورتوں میں معمولات کا خوب اہتمام ہے، یہ سورت پڑھو وہ سورت پڑھو، اور جہاں کچھ کان آ گیا اس دعا پر یہ ملے گا، اس دعا پر یہ ملے گا، بس دیکھو پڑھنا شروع. اور جس بھائی کا قرضہ ہو گیا دعا کی تلاش میں، دعا مل جائے دعا مل جائے. ہماری دعائیں بھی ہماری دنیا بنانے کے لیے ہوتی، آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بھائیوں؟ قرآن شریف کی تلاوت. صحابہ کا زمانہ تو وہ تھا کہ گھر گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، اور آج ہمارے گھروں سے آوازیں میوزک کی آ رہی ہے، گانوں کی آ رہی ہے. کیوں؟ ہاتھ میں آ گیا. اور ایک نہیں، گھر میں 8 افراد، 8 کے پاس الگ الگ، چھوٹا بچہ وہ بھی موبائل لے کے بیٹھتا ہے. شادی سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ موبائل تھما دیا، واقعات نہیں سنتے کیسے پیش آ رہے، تب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. خصوصاً بچی کو شادی سے پہلے موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی سہیلی سے بات کرنی ہے، اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، اپنے ابا کا فون ہے، امی کا فون ہے، اس سے بات کر. ہم ہی نے اپنی اولاد کو برباد کیا ہے. اب ان بچوں اور بچیوں کو بڑے بڑے موبائل تھما دیے، پھر اس کے پیچھے خرچہ کتنا؟ ہر ایک کا بیلنس الگ ہو رہا ہے، ہر 3 مہینے پر 600-700 روپئے کا. بچہ ابھی 17-18 سال کا ہوگا، بھائی موبائل رکھنا ہے کسی کو، کتنے کا؟ 8واں لائے تو 5واں آلوا سے سم ہارو لاؤ سے 15 والا لانا ہے، 20 والا لانا ہے. اس کے پاس دیکھا پسند آ گئے، مجھے لانا ہے. اور بابا کی حالت 15 لاکھ قرضے میں ہے اور بیٹے کو بھان نہیں. یہ عادت کس نے بنائی؟ ماں باپ نے بنائی. بھگتنا پڑے گا انجام. یہ اپنی اولاد کے ساتھ میرے بھائیوں ظلم ہے.
اولاد دین سے بے خبر ہوتی جا رہی اور اوپر سے تعریفی کلمات ماں تو خوش ہو جاتی ہے. مارو شیو موبائل ایک ایک فشکن گاٹ ہے تمہیں جوتا رہو وہ کب بولتے تو شیش تعریف اس پر ہو رہی ہے. ارے تعریف تو ہونی چاہیے تھی. میری بیٹی کو دیکھو, میرے بیٹے کو دیکھو, کیا قرآن شریف پڑھتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہو ایسا نظر آتا ہے. ایسے بچے کہاں گئے؟ ماحول تو وہ بنانے کی ضرورت تھی بھائیو. یہ پہلی لائن ہے عبادت. عبادت میں ہم کتنے کچے ہیں. اور رمضان کا مہینہ آ گیا, 2-4 روزے رکھے, ہمارے جوانوں کو سستی آنے لگی, پورے دن بھوکا پیاسا. بعضے تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس روزہ نہ رکھ کر روزے دار بیوی کے پاس کھانا پکواتے ہیں. غضب ہو گیا میرے بھائیوں. رمضان کا مبارک مہینہ جس میں ہوٹل کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ اپنے گھر میں کھانا پکوا رہا ہے. مجبوری بات الگ ہے, بیمار وہ بات الگ ہے, لیکن بغیر مجبوری کے یہ روزہ رکھو بڑا مشکل کام ہے. روزہ ہماری زندگی میں نہیں آیا, تلاوت زندگی میں نہیں آئی, زکوٰۃ ہم صحیح طریقے پر نہیں نکال رہے ہیں. کتنے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ آئیں گے تب حج فرض ہوگا. اور آپ کے پاس زمین کتنی؟ اچھا زمین تو 20 بیگھا سے کھا لیں. تو میاں بیوی کی ضرورت کے لیے کتنی زمین کافی ہے؟ 20 بیگھا کی ضرورت ہے. اور ڈور کہ ڈور خالی 15, بھینسیں 15 اور 2 گور, اتنے میں ہم کام چلا لیتے ہیں. کتنے کا ہفتہ آتا ہے؟ اور کہتا ہے مجھ پر حج فرض نہیں ہے. اتنی ساری جائیداد رکھتا ہے, کہتا ہے حج فرض نہیں. کتنے لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے. آدمی کا پہلا اشتیاق یہی ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے حج کی فرض کی ادائیگی ہو جائے, تاکہ ایک ذمہ تو میرے ذمے سے اتر جائے, ایک فرض تو اتر جائے. حج میں کتنی کوتاہی؟ مسائل تو ہم پوچھیں علماء سے. علماء سے پوچھیں گے تو کچھ رہبری ملے گی, پوچھیں گے ہی نہیں تو رہبری کیسے ملے گی؟ یہ عبادت کا ہمارا حال ہے. اور آگے چلے تو معاشرہ میں کتنے گندے ہو چکے ہیں. ایک ایک سنت معاشرے کی ہم سے چھوٹی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. گھر میں داخل ہونے کے وقت میں دعا پڑھ کر سلام کرتے ہوئے ہنستے منہ مسکراتے منہ گھر میں داخل ہونا سنت. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سنت کے پابند ہیں؟ یہ مرد کی سنت ہے. گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہو. کیا ہم داخل ہوتے ہیں ایسے؟ اتنا ٹینشن لے کے گھر میں آتے ہیں, سلام بھی گئی, دعا بھی بھول گئے, کچھ یاد نہیں رہا. بیوی کو کہنا پڑتا ہے ہاتھ جو سوکرا پر پڑچو ہم ہما ہیڑو کا. یہی حال ہے کہ نہیں بھائیو ہمارا؟ جتنے باہر کے ٹینشن ہیں دروازے سے باہر چھوڑ کر آئے. گھر میں آئے بس میں, میری بیوی, میرے بال بچے. اب یہ خوش کیسے رہے؟ ان کے ساتھ ہمارا مزاج صحیح کیسے ہو؟ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر سے مطمئن نہیں. کیوں؟ معلوم نہیں کس وقت یہ تکلیف دے دے, کس وقت زبان سے غلط الفاظ نکال دے, کچھ پتا نہیں. اس لیے وہ بیچاری سہمی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے. اور ہے نا ہمارے نوجوان جو انبال جو ہو نکے انبال جو نکے, اب وہ بیچاری ڈر رہی ہے.
یہ ہمارا معاملہ بیویوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ، اس کی تو حد ہو گئی۔ ماں باپ کو رکھنا دو گھر ہو گیا، 4 بھائی 5 بھائی، وہ نہیں رکھتا میں کیوں رکھوں؟ باری رکھی تو 1 دن زائد میں نہیں رکھ سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا یہ ویوہار، یہ معاملہ، جبکہ کہا گیا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی، ماں کے تلووں کے نیچے جنت ہے، اس وقت ہمیں سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ 4 اماموں میں بڑے امام ہیں۔ جب رات ہوتی تھی ماں کے پاؤں دباتے تھے اور دبانے کے بعد آخر میں ماں کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے۔ ماں کہتی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں بڑھیا، تو عالم دین، دنیا کے کونے کونے سے تیری زیارت کو لوگ آتے ہیں اور تو میرے تلوے چاٹ رہا ہے۔ کہتے امی تمہارے تلوے نہیں چاٹتا، میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں۔ ماں کو کس قدر خوشی ہوتی ہوگی، اتنا بڑا امام ہو کر اپنی ماں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، ہمارے محلے کے ساتھ سلوک۔ دیکھو ہمارے مکانات بن رہے ہیں، 1 پگتھیا اس بھائی نے نکالا، میں نے 2 نکالے، تیسرا آیا 4 نکال دیے۔ راستہ کس کا رک رہا ہے؟ امت کے راستے رک رہے ہیں۔ یہ گنہگار کون ہے؟ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ معاشرہ کی گندگیاں ہیں بھائیوں، اور ہم اپنے آپ پر مطمئن ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، 5 وقت کی نماز، ارے میں تو اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اپنے گھر کے سامنے جو آنگن روکا ہوا ہے، امت کا راستہ روکا ہوا ہے، یہ کیا روکنے کی اجازت ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ رہتے ہیں؟ زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہے کہ دل کو چرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ بیوی سے بات کریں گے، بیوی کا دل چل کر رکھ دیں گے۔ ساس اگر بہو سے بات کرتی ہے، بہو کا دل چل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہاں کا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ تھوڑی ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک بتایا گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بدبخت آدمی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مطمئن نہ ہو۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے کتنا مطمئن ہے؟ ہم نے آنگن میں کتنا راستہ روکا، کتنی گاڑیاں لا کر کھڑی کر دی، یہ نہیں دیکھتے میرے پڑوسی کو اس سے کتنی تکلیف ہو رہی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں بڑے دیندار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری ماں بہنوں کا پردہ، مستورات میں بات کر دی کہ پردہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ پردہ گھر میں نہیں ہے، پردہ باہر ہے۔ معاملہ الٹا ہی ہو گیا۔ باہر جاتی ہے بالکل بن ٹھن کے نکل رہی ہے، اور گھر میں رہے دیکھنے کا جی نہ چاہے، حالانکہ عورت کی ساری زینت شوہر کے لیے۔ اس کو حکم ہے جب شوہر گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر استقبال کرے اور اپنے آپ کو سنگھار کر کے سامنے لائے، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔
گھر میں ایسی نہیں رہتی. باہر جانا ہو، ولیمے میں جانا ہو، سدھپور جانا ہو، دیکھو پھر. اللہ پاک صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بھائیو، کہاں ہمارا طبقہ جا رہا ہے، ہماری مستورات کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاملات، بس اللہ معاف فرمائے. معاملات میں تو ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، حدیں پار کر دی، حد پار کر دی. اور اس کو دین کے زمرے میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین ہے. میں نے شروع میں بتایا، دین 5 شعبوں کا نام ہے. اس میں ایک میں بھی کمی رہی، یہ دینداری نہیں کہی جائے. یہ آدمی دیندار ہو ہی نہیں سکتا. معاملات کی لائن یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. میرے 2-4 بچے ہیں، میں نے دکان کھولی، گاہک آ رہا ہے، میں چیزیں چھپا چھپا کر دے رہا ہوں، عیب چھپا چھپا کر دے رہا ہوں، اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. باؤ انسانیت کی حد سے آگے بڑھ کر لے رہا ہوں. اور وہ میرے پاس اس غرض سے آ رہا ہے کہ داڑھی والے ہے، نمازی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، یہ زیادہ پیسے نہیں لیں گے، اس امید پر میرے پاس آ رہا ہے اور ایک پیسہ کم نہیں کرواتا. بھائی تمہارے لیے یہ بھاؤ ہے، دوسرا ہوتا تو کم لیتا، لیکن تم ہو بھاؤ کراؤ گے نہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے تم لے جاؤ اتنے میں. تم کو 50 میں دے رہا ہوں، دوسرا ہوتا تو 40 میں دے. اب وہ بیچارہ آیا ہے میری دکان پر، داڑھی دیکھ کر، میرا کرتا پائجامہ دیکھ کر، میری نماز دیکھ کر، اور میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں؟ کیا میرا دل اس کی اجازت دے رہا ہے؟ اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا ایسا کرتا اور مجھے پتا چلتا، مجھے ناگوار نہ ہوتا، مجھے اچھا لگتا، تو میں دوسرے کے ساتھ ایسا کیوں کروں؟ اور دنیا کمانے کے خاطر کتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج کل ہمارے خرچے جو ہیں ضرورت کے نہیں ہیں، ضرورت سے آگے اسراف، فضول خرچی، عیاشی اور عیش اور مستی مارنے کے لیے آج ہمارے خرچے ہو رہے ہیں. آج ہم جو ڈوب رہے ہیں، کوئی قرضے میں ڈوب رہا ہے، کوئی شکایت کر رہا ہے پورا نہیں ہو رہا ہے. کہاں سے پورا ہو؟ اپنی مستی اور عیاشی تو کم کرو بھائی. گاؤں میں دیکھا ایک صاحب گاڑی لائے، اللہ چٹلم سوڑائی 7 لاکھ. 7 لاکھ یہ تو پڑے گا سی چٹلا لیوا بڑی کوچ ہفتہ اسی تو 3 برس میں بھرائی تھی. بس دیکھ کر گاڑی یہاں بھی چھڑا، نہ مسئلہ معلوم کیا، کچھ نہیں. اب پیسے کیسے بھرے جائیں گے کچھ پتا نہیں. اب ہفتے بھرتے بھرتے کوئی ہفتہ بیچ میں چھوٹ گیا. اب کیا ہوا؟ پینلٹی لگی. کیا یہ میرے لیے جائز ہوا؟ لیکن جب گاڑی چھڑانی ہوتی ہے، پاس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن آدمی ہمت کر لیتا ہے. کہتے ہیں غرض نہ یار نہ عقل نہ ہوئے. جب غرض پڑتی ہے تب آدمی نہیں سوچتا بھائی اتنا پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ ارے میں لا دوں گا، یہ تو کان کسر کر کے بھی میں پورا کر دوں گا. لیکن کتنی کان کسر کرے گا؟ 5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ اور پھر ہفتہ بھرتے بھرتے ٹے ہو گیا. اب لا محالہ سود اور بیاج میں پڑا. اب ہر وقت ٹینشن میں، پورا گاؤں فکر میں ہے، یہ بھائی لون میں پھنس گیا ہے، اب رہائی کی شکلیں کرو. ایک آدمی نے پورے گاؤں کو پریشان کر دیا. تو کیوں ایسا کیا جائے؟ اپنے بس کے مطابق آدمی آگے بڑھے. گجراتی میں کہاوت ہے، چادر جتلی پوڑی پگ اتلا پوڑا کرو. آگے مت بڑھو دوسروں کے دیکھا دیکھی. فلاں نے مکان بنایا، اتنا خرچہ کیا، اس نے اوپر تک ٹائلسیں ڈالی،
زبڑو لا کے اچھا لگ رہا ہے، میں نے بھی ہمت کر دی، لیکن دیکھو تو صحیح کتنا ہو رہا ہے پیچھے. ان سب خالی 20,000 خرچو بتا رہا تھا ایسا. یہاں 20 کا بڑا، نیچے ماربل میں 20 کا بڑا، اوپر ٹکڑی ڈالنے میں 20 کا بڑا، بڑھتے بڑھتے زائد 3 لاکھ میں قرضے میں اتر گیا. اب یہ کہاں سے لا کے بھرے گا؟ اب ہر وقت ٹینشن میں، مجبور ہو کر بینک کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حالانکہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خطرناک دھمکی دی ہے. کیا دھمکی دی؟ سود سے باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آتے اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ پاک نے کسی چیز کے بارے میں لڑائی کا اعلان نہیں فرمایا، صرف 2 چیزوں کے بارے میں اپنے سے لڑائی کا اعلان فرمایا. ایک سود کے بارے میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہیں سود سے نہیں بچنا، آ جاؤ میدان میں اللہ اور رسول سے لڑنے کی. ہمت ہے اللہ سے لڑنے کی؟ کون ہمت کر سکتا ہے؟ اپنے معاملات کو بھائی صحیح کرو، اپنے عیاشی کے نقشے کم کرو. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر گزاری کرو گے ہمارے دیے ہوئے پر ہم اور بڑھائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا خطرناک ہے. آج ہر آدمی کی زبان پر شکایت ہی شکایت ہے. 10-15 میں پورا کیسے ہو، گزران کیسے چلے، شکایت. حالانکہ پورا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہوتا؟ بچت نہیں ہوتی. کیونکہ آج عام مزاج بن چکا ہے بچانے کا. بچت بھائی تنخواہ کتنی کہ اتنی، تو کوئی بچے تو نہ. ہر آدمی بچانے کی فکر میں ہے. اور وہ زمانہ کیسا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جب انتقال ہو رہا ہے. 11 لڑکے یا 12 لڑکے تھے. لوگوں نے کہا لڑکوں کے نام کچھ جائیداد کرو، کچھ نہیں ان کے پاس. تو کہا مجھے ضرورت نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اگر یہ دیندار بنے رہے اللہ ان کا کارساز ہے، ان کی ضرورتیں اللہ پاک پوری فرمائیں گے. اور اگر بدکار رہے مجھے ایسے بدکاروں کی ضرورت بھی نہیں. اور دنیا نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے، ایک وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے، ہر لڑکا کسی نہ کسی جگہ کا گورنر بنا. اور ان سے پہلے کے جو بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے لڑکوں کو جائیدادیں دی تھی، لکھنے والے نے لکھا جامع مسجد دہلی کی، وہاں زینے پر بیٹھ کر ان لڑکوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اللہ پاک دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ابھی آ تو جائے گا، لیکن کس وقت نکل جائے اور چلا جائے کچھ پتا نہیں. اس لیے اپنے معاملات صحیح کرے. چٹنی روٹی پر گزارا کرے مگر حلال کھائے. حرام کے ساتھ علم کبھی نہیں آ سکتا. آج ہماری شکایتیں ہیں. پہلے کے حضرت تھانوی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اتنے بڑے بڑے علماء بنتے تھے. آج کیوں علماء پیدا نہیں ہو رہے؟ پہلے اپنی روزی کو تو ہم دیکھیں. مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، وہ بھی کیسا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ کیا دیتے ہیں؟ اور زکوٰۃ بھی حلال مال میں، حرام میں زکوٰۃ نہیں. حرام کے لیے تو جہنم کے بوٹے ہیں، اس کا انجام وہی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اے رسولو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں سے. اور پیغمبروں کے واسطے سے امت مسلمہ کو کہا جاتا ہے اے امت مسلمہ کلوا من طیبات ما رزقناکم،
ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ. دیکھو حرام سے بچنا، حرام کے قریب بھی مت جانا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کا اہتمام کرو گے، حرام سے بچنے کا اہتمام کرو گے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کی توفیق ملے. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق، روزے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ روزی میں گڑبڑ ہے. اپنی روزی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کتنے لوگوں کو دھوکے دیے، میرا مال کتنے طریقے سے حرام طریقے سے آ رہا ہے. اب ہمارا طبقہ بڑا طبقہ، اور بینک والے طرح طرح کی اسکیمیں نکال رہے ہیں. میرے بھائیو ذرا پوچھو تو صحیح، حلال بھی ہے کہ نہیں؟ نئے نئے نام سے اسکیمیں آ رہی، اور ہم اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھر بھی دیں گے. اب کسی سے پوچھنا نہیں، اور ہمارے ہی لوگوں میں دلال بن جاتے ہیں. لوگوں کی تشکیلیں شروع، جو تشکیل چلہ 4 مہینے کی کرنی وہ تو کرتے نہیں، اور یہاں کی تشکیلیں شروع، بینک کی تشکیل کہ اپنا پیسہ وہاں لگاؤ، وہاں سے پیسے لو، بینک سے تعلق کرواتے. ارے تعلق تو اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہیے تھا. یہ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے ہی کے لیے تو ہے. وہاں سے ٹوٹا، یقین میں کمی آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ بینکوں کا سہارا لینا پڑا. اور بینک ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ حرام کے راستے سے، حرام کے راستے پر. اور آج کل موبائل کا زمانہ، طرح طرح کی اسکیمیں آ رہی ہے. کتنے ہمارے بھائی اس میں سودے کر رہے ہیں، اور کتنے اکثر سودے ناجائز اور حرام ہیں. پہلے تحقیق تو کرو، کسی مفتی صاحب کے سامنے روبرو جا کر اپنا معاملہ تو پیش کرو. کمپنی میں فون کر دیا، بھئی اتنا سامان کھلا جگہ بھیج دو. انہوں نے بھیج دیا، اب میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے. اب میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اس پر میرا قبضہ ہوا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں. بھئی کسی سے مسئلہ پوچھا تھا نہ، تو جائز اچھن خود مفتی بن گئے. کہتے ہیں نا ہندوستان میں 2 آدمی بہت ہیں، ایک مفتی بہت، ایک ڈاکٹر بہت. 2-4 کھڑے ہیں، مسئلہ پوچھا جائے اور کوئی مسئلہ چھیڑا، 4 آدمی ہیں، چاروں الگ الگ جواب دیں گے. ہاں جائز جائز لا جائز، نہ چالے یار ناجائز. تیسرا کہے گا مکروہ ہے، کوئی کہے گا مستحب. آؤ تو آنا چاہیے دن کوئی نیکید نہ تھا. جس سے پوچھو فتویٰ دے دیتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 2-4 کھڑے ہیں، ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، پاس میں دوسرے صاحب ہیں، میرے جواب دینے سے پہلے وہ جواب دے دیتے ہیں. کیا چالے اچھا مفتی صاحب، بھائی میں نے تو جواب نہیں دیا، تم دے رہے ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو. میں نے تو کہا نہیں جائز، تم کہہ رہے ہو جائز، تمہاری تحقیق ہے جائز، تو پھر عمل کرو بھائی، ان پر چھوڑو، آخرت میں یہ ڈنڈے کھائیں گے. مفتی صاحب سے پہلے وہ جواب دے رہے. کہتے ہیں خالی گھڑا زیادہ آواز کرتا ہے، علم نہیں. ایک تو مسئلے کتاب میں پڑھ لیے، پھٹ سے پیٹ دکھنے آتا ہے. مفتی صاحب سے پہلے میں بتا دوں تاکہ میں مفتی سمجھا جاؤں، تو پہلے بتا دیتے. یہ ہماری کمائی کا حل کیا ہو رہا ہے؟ کہ بینک سے ہمارا کنیکشن جڑ رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے، طرح طرح کی چیزوں سے، اور ہم تحقیق نہیں کرتے. اس لیے ہمیں ہر معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے. میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی حرام کا آ گیا تو اب میں اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا. میرے بال بچے دیندار کیسے بنیں گے؟ بن ہی نہیں سکتے. آج کل ایک نام بہت سنا جاتا ہے، ہمارے علاقے کی بہت بڑی ہستی حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ. ان کے بھائی ابھی پڑھا رہے مفتی امین صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند میں، اور ایک بھائی پڑھا رہے مولانا حبیب الرحمان صاحب
راندیر اشرفیہ میں، تینوں بھائی بڑے علم کی چوٹی کے عالم، اور حضرت مفتی سعید اور مفتی امین صاحب یہ تو بیرون امریکہ، لندن، تھائی لینڈ، افریقہ سارے ملکوں کے سفر کیے ہوئے، اور ہر جگہ انہوں نے علمی دعوت دی ہے، اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کی کتابوں سے، ان کی زبان سے سب جانتی ہے۔ ہمارے علاقے ہی کے تو ہیں، یہ کیسے بنے؟ ایسے ہی بن گئے عالم۔ ان کے والد محترم یوسف بھائی مرحوم راندیر پڑھتے تھے، اس وقت میں ایک بہت بڑی ہستی مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے، تو یہ یوسف بھائی ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن عبرت لینے کا واقعہ ہے، خالص یہاں سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے بھلائی کی امید رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد سے کچھ خدمت لینا چاہتے ہیں اور ان سے اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی روزی کو حلال بنانا پڑے گا۔ یہ یوسف بھائی ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف، تمہارا علاقہ کالیڑا کا بڑا اچھا علاقہ ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھو، کالیڑا حلقے میں کیسے لوگ ہیں۔ سفید ریش کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، جو کہ سب کرتا پائجامہ۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نہیں پہنتے، اپنے بچوں کو نہیں پہناتے۔ اس علاقے میں الحمدللہ ابھی تک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اچھی چیزوں کی ابتدا کریں، خود بھی اپنا چہرہ مہرا، اپنا ظاہر باطن بنانے کی فکر کریں۔ ہمارا ظاہر بھی تو اچھا ہو، پھر بچوں کی تربیت صحیح کیسے ہوگی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم کیا ہے اسلامی؟ ایک کان میں اذان، دوسری کان میں تکبیر۔ ارے چھوٹا بچہ کیا سمجھے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ تعلیم ہے، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر، یہ بیج اسلام کا اور ایمان کا پڑ جاتا ہے۔ عیسائی مشنریوں نے خوب محنت کی، دواخانے کہ جہاں بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان سے پہلے یہ اوم کی آواز یا عیسیٰ کی آواز لگا دو۔ انہوں نے تحقیق کی کہ ہم نے کتنے مسلموں کو عیسائی بنایا، لیکن بالآخر یہ مسلمان بن جاتے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بچپن میں جو سب سے پہلے ان کے کان میں اذان اور تکبیر کی آواز پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بالآخر مسلمان واپس ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دواخانے میں یہ تدبیر سوچی کہ جگہ جگہ ان کے کان میں اس طرح کی آواز کہ عیسائیت بھر جائے، اس کے بعد اذان تکبیر ہو۔ یہ ابتدا میں اتنا اثر رکھتی ہے، تو ہمارے بچے تو 5 مہینے کا ہوا، سال بھر کا ہوا، ہم اس کو ایسا غیر اسلامی لباس پہنائیں گے، کیا غیر اسلامی لباس کا اثر اس پر نہیں پڑے گا؟ اب آپ ہی بتاؤ، پہنانا چاہیے نہیں پہنانا چاہیے؟ تو آج سے عہد کرو گے انشاءاللہ صحیح لباس۔ اگر ہمارا پورا گاؤں یہ عہد کر لے اور آج سے اپنے بچوں کو اور اپنی ذات کو صحیح لباس پہنائیں، پھر دیکھو کیا مزہ ہے، معاشرہ کیسا دکھے گا۔ سب جگہ سفید ہی سفید۔ میں یہ نہیں کہتا سفید ہی پہنو، رنگین پہنو، لیکن اسلامی لباس جس کو کہتے ہیں، جس سے ایک اسلام کی جھلک معلوم ہو۔ آدمی ٹرین میں، بس میں سفر کرتا ہے، ہزاروں مسلمان مسافر ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹوپی والا اکیلا اکیلا ڈرتا ہے، میں اکیلا ہی ہوں، حالانکہ اندر ہزاروں مسلمان ہیں۔ اگر ایک ڈریس میں ہو کتنا فائدہ ہو، کتنی ہمت بڑھے۔ اپنی ہمت کو ہم ہی نے توڑا ہے۔ اپنے بچوں کا لباس ہم صحیح بنائیں، ان کے عقائد صحیح کرنے کی فکر کریں اور اپنی روزی کو حلال بنائیں۔
تو حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے یوسف بھائی سے کہا، یوسف تمہارے علاقے میں صحابہ کی شکلیں ہیں، مگر میں کہتا ہوں وہاں کوئی صحیح عالم نہیں بن سکتا۔ بہت بڑی بات کہی، شکلیں تو صحابہ کی، کرتا پائجامہ، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیحات ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ عالم نہیں بن سکتا؟ حضرت یہ کیسے؟ کہا تمہاری قوم پوری سود اور بیاج پر ہے۔ اور ایسا ہی تھا، بوڑھے لوگوں کو پتا ہے ہمارے بوڑھے لوگوں کا کیا حال تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 پیڈی اوپر دیکھ لو، ہمارے بوڑھے بنیوں کے یہاں کام کرتے تھے، پاس میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کتنا موٹا کپڑا پہنتے تھے، 10 دن ہو جاتے تھے، کپڑا بدلنے کی فرصت نہیں، کپڑا ہے کہاں تو بدلے، صابن ہی نہیں۔ یہ حال تھا، یہ مجبوری میں بیاج لیتے تھے، بنیوں کے یہاں جاتے تھے، نوکری کرتے تھے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے، شام ہوتی بنیا کہتا تمہاری مزدوری ابھی کھلی نہیں ہے، کل دوں گا۔ دن رات بھر بھوک سے میاں بیوی بال بچے گزار دیتے۔ دوسرا دن ہوتا، لینے کے لیے جاتا تو کہتا ذرا یہ لکڑا پھاڑ دے، یہ اتنی اینٹیں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، کل کی مزدوری تب ملتی۔ یہ حال تھا بھائیوں، بنیوں کے غلام بن چکے تھے، اور اتنا فاقہ کشی کا حال تھا۔ ایک مولانا نے بتایا کہ ہماری والدہ نے بتایا کہ بھوک اتنی ستاتی تھی، یہ تھیلا آتا ہے بوری اوپر لگا دیتے تھے، اور جو بنٹیوں والا کھیت ہوتا ہے جہاں کانٹے ہوتے ہیں، ہم یوں لیٹتے لیٹتے یوں اتھل پاتھل کرتے تھے، اور اس پر وہ کانٹے چبھتے تھے بنٹھیے، اس کو گھر لا کے کوٹتے تھے، اور اندر سے جو دانے نکلتے تھے وہ کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ ذرا تو سوچو اپنے بوڑھوں کا حال کیا تھا۔ بوڑھوں کا حال آج 2 پیسے آ گئے، موبائل کی مستی کے بغیر میری زندگی نہیں گزرتی، رات 11-12 بج جاتے ہیں، موبائل چھوڑا نہیں جاتا۔ ارے اپنے بوڑھوں کا حال یاد کرو۔ یہ دینداری حضرت مولانا سعید احمد صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکت ہے کہ جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، جگہ جگہ ادارے قائم کیے، جس کی برکت سے یہ مجمع ہمیں ملا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ نے دین بھی دیا اور مال بھی دیا ہے۔ قدر کرو میرے بھائیوں، فضول میں اس کو ضائع مت کرو، خام خواہ کے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے لڑکوں کے ولیمے میں ضائع مت کرو۔ ولیمہ سنت ضرور ہے مگر دکھاوے کے لیے نہیں، اسی لیے فرمایا گیا بدترین ولیمہ وہ ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں بڑے بڑے عہدیداروں کو بلایا جائے اور گاؤں کے غربا کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے ولیمے کیسے ہو گئے؟ اچھا سے اچھا چاول ہو، اچھی سے اچھی آئٹم ہو، تاکہ لوگ کھا کر یاد کریں۔ لوگوں کو یاد نہیں کرانا، ارے 5-10 کا ولیمہ کر لو گے تب بھی ولیمہ ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یوسف بھائی نے کہا حضرت کیسے؟ کہا تمہاری قوم سود میں پڑی ہوئی ہے، اور جہاں حرام روزی ہوتی ہے وہاں کوئی صحیح عالم نہیں بن سکتا۔ یوسف بھائی نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ سود لے رہے، میں تو عالم بن نہیں سکتا، لیکن میں اب ارادہ کر کے نکل رہا ہوں، مجھے اپنی اولاد کو عالم بنانا ہے۔
یوسف بھائی نے ارادہ کیا تھوڑے مل کر بیٹھ جاؤ تاکہ اندر جہاں تک آواز پہنچ سکے. تھوڑا اگلا ہی تو بیٹھ لے, آواز آوے, مائک بند تھی. ویسے میں بھی دن بھر تھکا ہوا ہی ہوں, دوپہر میں بھی آرام نہیں ملا. زور سے نہ بولنا پڑے اچھا, لیکن اللہ قبول فرمائے. اسی مجلس کی برکت سے ہم سب کو بخشے. اسی نیت سے بس بولنا ہو رہا ہے. یوسف بھائی نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی اولاد کو صحیح عالم بنانا ہے, اس لیے اب مجھے حرام روزی کے قریب نہیں جانا. کچھ بھی ہو فاقے برداشت کر لوں گا, سب کچھ کروں گا, لیکن حرام روزی نہیں کھلاؤں گا. پڑھنا چھوڑ دیا, گھر گئے, شادی ہوئی. شادی کے بعد باپ سے درخواست کی, ابا یہ ویا چھوڑ دو. کہا نہیں. کہا ابا حرام ہے. آج کل نو مولوی آئی سیٹ کہتے ہیں نا, آج کل کوئی نیا مسئلہ کسی نے بتا دیا عالم صاحب نے, تو 50-60 سال کے بڑے میاں کیا کہتے ہیں, آج کل نہ نوا مولوی نوا فتوا لینا آویسی. ام نہ تھا کہتا آج سودی مجھ جاہل تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں نئے فتوے لے کر آتے. مسئلہ تو پہلے سے ہے, لیکن تم ابھی تک جاہل تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. کبھی کتاب دیکھی تو پتہ چلے. اس عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک مسئلہ سامنے آیا. بہرحال ابا سے بنی نہیں. ابا نے نکال دیا, جا اپنی فیملی لے کر چلا جا. نکل گئے, کرائے سے مکان لیا. اب یہ پہلی رات یہاں گزاری. صبح دیکھا ایک آدمی, یہ کالیڑا میں رہتے تھے, ہردے واسطہ مجاہد پورا ہے, جہاں آج کل مفتی سعید صاحب کا مکان وغیرہ ہے. وہاں ایک زمین آدمی بیچ رہا تھا, غیر مسلم, 600 روپے کی پوری زمین دے رہا تھا. انہوں نے جا کے سودا کر لیا. پاس میں 1 روپیہ نہیں, بس اللہ سے مانگ کر, اے اللہ آپ کے خاطر حرام کو چھوڑ رہا ہوں, میرے لیے حلال کے اسباب پیدا فرما. دیکھو اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے آتی ہیں. زمین کا سودا کر لیا 600 روپے میں. دوسرے دن پیسے بھرنے ہیں, ایگریمنٹ کرنا ہے, پیسے بھرنے ہیں. اب رات ہوئی, کیا کرے. شام کو چلے سندھنی گئے, ان کے ماموں یا کوئی لگتے تھے, ان کے پاس گئے. کہا میں نے 600 میں زمین رکھی ہے, اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے صبح بھرنے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو. کہا 200 روپے ہے. کہا 200 سے کیا کروں گا, مجھے تو 600 چاہیے. کہا رات رک جاؤ. کہا نہیں مجھے جانا ہے, ٹینشن ہے, صبح پیسے بھرنے ہیں. اور اس زمانے کے 600 روپے آج کے 6 لاکھ سے کئی گنا زیادہ. آگے گھر پہنچے, ایک دوسرے کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا 200 روپے ہے. کہا 200 سے کم نہیں چلے گا, 600 چاہیے. رات کو گھر پہنچے, حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کالیڑا پورا جنگل تھا, شیر چیتے گھما کرتے تھے. گھر پہنچے, بیوی سے کارگزاری سنائی, ایسا ایسا ہوا ہے. 2 جگہ 200 روپے تھے, مگر میں نہیں لایا. بیوی نے کہا لا دینے تھے. 200 روپے میرے پڑے ہوئے میرے فلا بھائی کے پاس, تو 600 روپے ہو گئے. راتوں رات وہاں پہنچے, تینوں جگہ میاں بیوی نے جا کر وہ پیسے جمع کیے. یہاں دیکھو بھائی, کام ہو جائے گا, آواز آ جائے گی انشاءاللہ. تینوں جگہ سے 600 روپے لیے. صبح ہوئی,
تو صبح میں کیا کیا؟ ایگریمنٹ کر لیا، 600 روپے بھر دیے، یہ تو ہو گیا کام، زمین اپنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد میاں بیوی نے مشورہ کیا، دن میں ایسی بارش آئی پوری زمین بھگا دی۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا اب کیا کریں گے؟ بیوی نے کہا یہ کچے چنے پڑے ہوئے ہیں، کچھ لائے ہیں کھانے کے لیے، ڈال دو، بکھیر دو۔ کہ آپ کچھ نہیں کریں گے کھیت کو؟ نہیں، ڈال دو اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر ڈال دی، پورے کھیت میں بکھیر دی۔ دوسری رات ہوئی، پھر بارش ہوئی، دانے اندر چلے گئے، فصل تیار ہوئی۔ میاں بیوی نے مل کر، مزدوری کے لیے پیسے نہیں تھے، کس کو لاوے؟ میاں بیوی نے مل کر پورا کھیت کاٹا، چنے تیار کیے، کوٹ کوٹ کر الگ کیے، بورے بھرے تیار ہوا۔ کھیرالو گئے، میسانہ گئے، بھئی کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ 300 من چنے تیار ہوئے۔ کتنے؟ 300 من تیار ہوئے۔ اب وہاں جا کے بھاؤ کیا، کوئی کہہ رہا ہے 80 پیسے، کوئی کہہ رہا ہے 90 پیسے، زیادہ سے زیادہ 1 روپیہ، من کا بھاؤ 1 روپیہ، تو کتنے آئیں گے؟ 300 کے 300 روپیہ۔ واپس آئے گھر، صبح سویرے ایک آدمی بلانے کے لیے آیا کہ آپ کے کھیت پر ایک آدمی گھوڑا لے کر آیا ہے۔ گئے، جا کے دیکھا گھوڑے پر آدمی سوار، پوچھا بھئی یہ چنے کس کے؟ کہا میرے ہیں، بیچنے ہیں؟ کہاں بیچنے ہیں؟ کیا بھاؤ دو گے؟ کہا 5 روپے دوں گا آپ کو۔ کہا 5 روپے؟ کہا دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے؟ کہا بھاؤ اتنا کہ راتوں رات اس کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، کل اس کا بھاؤ 1 روپیہ تھا، آج 5 روپے ہو گئے، اور آپ کو تحقیق کرنی ہو کر لو، میں کل آؤں گا۔ دن بھر گئے الگ الگ بازاروں میں، واقعتاً بھاؤ بڑھ چکا تھا۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہی وہ آدمی آ گیا کہ بھائی پوچھ لیا یوسف بھائی؟ کہاں پوچھ لیا۔ 5 روپے کے حساب سے 300 من چنے دے دیے۔ کتنے روپے آئے؟ 1500 روپے ہاتھ میں آئے۔ 600 روپے کی زمین اس کے قرض ادا کر دیا، کتنے بچے؟ 900 روپے بچ گئے۔ اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرمائی۔ اتنی ہی نہیں، بعد میں یہ 3 عالم جو چوٹی کے عالم اور دنیا بھر میں پھیلے، ان کا علم، ان کا عمل، ان کی ہستی سے امت نے فائدہ اٹھایا۔ یہ ماں باپ کی حلال روزی کی برکت ہے، یہ ہے حلال روزی کی برکت۔ آج سے عہد کرو بھائیو کہ انشاءاللہ العزیز حرام کے قریب نہیں جائیں گے، شبہ والی روزی اپنی اولاد کو نہیں کھلائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں، بات چیزیں حلال ہیں، سب جانتے ہیں۔ بھئی بھینس کا کھانا، پاڑے کا کھانا، بکرے کا کھانا جائز ہے، دودھی کا کھانا، کدو کا کھانا جائز ہے، اور بات چیزیں حرام ہیں، خنزیر ہے، خون ہے، مردار ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن دونوں کے درمیان کی چیزیں مشتبہ، جن کے بارے میں علماء تو جانتے ہیں حلال حرام، لیکن عام طبقہ نہیں جانتا حلال حرام۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ابھی تو کر لو، بعد میں فتویٰ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے فتویٰ آنے دو، اس کے بعد کریں گے۔ اسکیم سامنے آئی، اللہ بھائی آوی اسکیم چوتھی مڑوا پسا پوچھی رہو حال تو مارا ہاتھ، اور پھر ڈوب مرتا ہے۔ اس لیے ہم تحقیق کریں اور خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی حلال روزی کھلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھائیو دعوت کی محنت بھی ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہمیں ملی ہے، 80-90 سال سے یہ محنت ہو رہی ہے۔ آج کل ہم پیچھے ہٹ کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں گشت ہوتا تھا، 5 آدمی مسجد سے نکلے، واپسی ہوتی تھی 50 آدمی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ آج 5 کو بھیجو تو دوسرے تو آنے گئے، ان میں سے 2 زکوٰۃ میں چلے جاتے ہیں، 1 صدقہ فطر میں چلا جاتا ہے، 2 نفل میں، 1 اکیلا آتا ہے۔ بھئی جماعت
کہ صدقہ میں زکات میں علی. یہی حال ہے ہمارا. یہ دعوت کی محنت کے ساتھ ہمارا کھلواڑ ہو رہا ہے. مسجد وار جماعت میں دیکھو کتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں, ملاقات کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ عظیم کام ہمیں ملا ہے بھائیو, ہم قدر کریں. یہ عظیم کام ملا ہے اور یہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی برکت سے ملا ہے. یہ جگہ جگہ مکاتب قائم کیے گئے. حضرت مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ, کیسے بھولا جا سکتا ہے اس ہستی کو جس نے ہمارے علاقے میں جگہ جگہ مکاتب قائم کر دیے. اور جہاں کا مکتب مضبوط ہوتا ہے وہاں کا دین بھی مضبوط ہوتا ہے. یہ مکتب, ہر جگہ کا مکتب یہ گاؤں کے لیے بنیاد ہے. چونکہ یہ بچے بڑے ہوں گے, گاؤں کا ماحول آئندہ کا بڑا ہوگا, آئندہ کا دیندار بنے گا. یہ قرآن شریف پڑھ کے نکلیں گے, یہ کتابیں پڑھ کر نکلیں گے, اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈال کر نکلیں گے. ماحول کیسا بنے گا؟ دیندار اور اسلامی ماحول بنے گا, اور اسلامی ماحول کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ان مکاتب کی بھی قدر کریں. یہ مکاتب جب مدارس بڑے اداروں کی طرف نظر جاتی ہے تو یہ چھوٹے مدرسے ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. یہ چھوٹے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی الف با کی تختی اخلاص کے ساتھ پڑھاتا ہے, اور ایک بخاری شریف دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کا شیخ الحدیث ظاہر کرنے کے لیے پڑھاتا ہے. یہ الف با پڑھانے والا اس بخاری پڑھانے والے سے آگے. مکاتب کو ہم نے معمولی سمجھا. حضرت مولانا مفتی شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کئی مہینے جیل کی سلاخیں برداشت کر کے آئے, اور کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے انگریزوں نے حضرت پر. جب دیکھا ہڈیاں ہی ہڈیاں رہی ہیں, کہا یہاں مر جائیں گے, ان کو واپس کرو. بھیج دیا. سارا مجمع ہے, سارا مجمع ہے. مجمع کے سامنے بیان دیا, 2-4 منٹ کا بیان, اور قیمتی 2 باتیں بتائی. 2 باتیں میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے. 2 باتیں بتائی جو ہم سب کے کام کی ہے. ایک تو بتایا, دیکھو کتنے سال گزرے تھے ہندوستان کی آزادی کے لیے, کیا کیا پیترے کیے, کیا کیا محنتیں کی, کتنے وقت تک جیل خانے میں رہے, اور اس بوڑھے آدمی نے کتنی دور اندیشی سے کام لیا ہوگا کہ آئندہ اس امت کا مستقبل کیسے سدھر سکتا ہے. 2 باتیں سامنے رکھو, تمہارا مستقبل اور آئندہ کا زمانہ صحیح ہوگا. کون سی 2 باتیں تھیں؟ حضرت نے فرمایا قرآن شریف کی محنت. اب قرآن شریف کی محنت کس سے ہوگی؟ یہی مکاتب ہے. مکاتب کو مضبوط بناؤ, مکاتب کو مضبوط بناؤ. اور مکاتب مضبوط کیسے بنیں گے؟ 8 فٹ نو پایو کھوچو تانا مضبوط تھا ہے, گھنوے مضبوط کری. تعمیر مقصود نہیں ہے, جھپڑے میں بھی تعلیم ہو سکتی ہے, مگر تعلیم کو مضبوط کرنے کی فکر کرو. اپنے علماء کی قدر کرو. یہ علماء کون ہیں؟ ہمارے بچے جن کے پاس پڑھتے ہیں ان علماء کی قدر ہمیں ہونی چاہیے. اگر ان علماء کی قدر نہیں ہے, سمجھ لے کہ ہمارے بچے کسی کام کے نہیں بن سکتے. عالم دین بنائے. میرا بچہ تو بڑا ہوشیار ہے, ہوشیار کتنا ہی ہو, استاد کی قدر ماں باپ کے دل میں نہیں ہے, اور جو استاد کے بارے میں بدزبانی کرتا ہو, یاد رکھو میرے بھائیوں اس کی اولاد کبھی بھی, اولاد کیا نسل میں کوئی صحیح عالم نہیں بن سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مکاشفات میں ہے, اور یہ باتیں ہر جگہ میں کہتا ہوں کیونکہ آج کل ضرورت ہے. آج ہمارا معاملہ علماء سے کٹ کر ایسا ہو گیا ہے کہ ہر جگہ علماء کو بدنام کرنے کی کوشش. حضرت مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں جس شخص نے بھی کسی عالم کے بارے میں بدزبانی کی اور اس کو برا بلا کہا, یاد رکھو قبر میں لوگ اس کا چہرہ کتنا ہی قبلہ رخ کریں گے, لیکن قبر میں کھول کر دیکھ لو اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹ جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی ہستی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی. ہم علماء کو معمولی سمجھتے ہیں, اور خصوصاً مکاتب, اور خصوصاً ان میں بھی جن کے پاس ہمارے بچے پڑھتے ہیں.
اسی لیے جب مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے میں پڑھنے والے طلباء کو بھی کہتا ہوں کہ گاؤں میں جاؤ، ادارے میں آنے کے بعد اپنے مکاتب کے اساتذہ کو بھول مت جاؤ، تو گومنا مولوی سے نہیں، اگر وہ نہ پڑھاتے تم یہاں تک کیسے آتے؟ یہ انہی کی برکت سے آئے ہو، زیادہ برداشت تو انہوں نے کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں آتے ہیں جن کو کھانے کی پرواہ نہیں ہے، جو اپنا کپڑا نہیں جانتا، اب یہاں سے بھی ڈھیٹ آ رہی ہے، یوں بھی کر رہا ہے، یوں بھی کر رہا ہے، مولوی صاحب سب برداشت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب پڑھا رہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، کیا مولوی صاحب کو غصہ نہیں آتا ہوگا ایسے وقت میں؟ لیکن مارے تو کس کو مارے؟ مارنے جاوے مولوی صاحب کو دھونا پڑے۔ چھوٹے بچے، ہم کسی سے بات کریں اور وہ ادھر ادھر، دکان پر، ہماری دکان پر کوئی گاہک آیا اور بات بھی کر رہا ہے، بس جی آئیے گا، کون سی بس آئی، کون سی، بھائی لینا ہے کہ بس میں جانا ہے آپ کو، یہی بات کریں گے نا۔ اب یہ بچہ ادارے میں تو ذرا ادھر ادھر دیکھا مولوی صاحب ٹائٹ ہو جائیں گے، چونکہ بچے بھی بڑے ہیں اس لیے برداشت کے قابل ہے۔ یہاں تو ٹائٹ کس پر ہو؟ مولوی صاحب ٹائٹ ہوں گے تو ان پر فائٹ ہوگی۔ پریشانی یہ بھی ہے، آج کل لوگ دیکھتے نہیں کہ مولوی صاحب ہیں، ان پر بھی فائٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہاں فائٹ ہوئی تو اوپر سے لائٹ ہو جائے گی، کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جس نے علماء کی ناقدری کی ہے، اللہ نے ان کی روزی ہوتے ہوئے ان کو برباد کیا ہے، اور آج کل ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں، گھر میں بیماریاں ہی بیماریاں۔ استاد اور اپنے بچے کے استاد سے اگر تھوڑی زیادتی ہو گئی، تم نے اتنی بڑی زیادتی کر دی، اور استاد کو سب کے سامنے اتنے سخت الفاظ میں کہا۔ ہر ایک عالم کا دل روتا ہے، اللہ کے عرش سے ٹکراتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں علماء کو؟ علماء کی قدر کریں، یہی علماء ہر زمانے میں میدان میں آتے ہیں، آئندہ ضرورت پڑی یہی علماء ہمارے آگے ہوں گے، اس لیے ہم علماء کی قدر کریں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک تو مکاتب کا نظم مضبوط کیا جائے، تو یہ مضبوط میں بتا رہا تھا، مضبوط اس سے نہیں ہوگا، علماء کی قدر کرنے سے ہوگا۔ علماء کی قدر کیا؟ امتحان صحیح لے رہا ہو، ایک جگہ ہم امتحان کے لیے گئے مکتب میں، ٹرسٹی صاحب پاس میں آ کر بیٹھے، مول صاحب جو ہے ہاتھوں لگ جو ہو کے سب گئے، مول صاحب نے کہتے فاوے من جو بٹاوی سی جو ہوئے چکو تمہیں تارے لگ جو ہمن کہتے فائے لڑتے فائے مول صاحب کو ہم بول سکے شاہ بھائی આટલું બધું જોર લગાવી છે એવું લાગે 25-30 હજાર પગાર છે, ખાસો પગાર હાલતા છે। امتحان ہو گیا، نتیجے کے لیے کمیٹی والے اور ہم اساتذہ بیٹھے، مذاکرہ ہوا، بھائی اس جماعت میں یہ کمی، اس میں یہ اعلیٰ، ماشاءاللہ اساتذہ کی محنت ہے، یہ ہے، کمی تھی وہ بھی بتائی، جو صفات تھے وہ بھی بتائے، ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا بھائی مولوی صاحب کی تنخواہ کیا دیتے ہو؟ ایک مول صاحب નો 2700 છે, બીજા મલ સાહેબ નો 2300 છે, અને આ પેલા મલ સાહેબ નો 2800 છે। જોર તો એટલું બધું લગાવતા હતા જોનું 30,000 પગાર હાલતા ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں معمولی تنخواہ میں ہمارے بچے تھانوی بن جائے، کچھ تو سوچے بھائیو۔ میرے 2 بیٹے ہوتے ہیں، میں کتنا انتظام کرتا ہوں، ایک طرف مرغا فارم ہے، ایک طرف کھیت ہے، کم پڑا گاڑی کرائے سے لایا اور سٹر مارتا ہوں، کتنا انتظام کرتا ہوں 2 بچوں کے لیے۔ مولوی صاحب کے 4 بچے ہیں، ان کی دوا کا خرچ، کیا ہم تنخواہ، ہماری تنخواہ سے ان کا گزران ہو جائے گا؟ ذرا تو سوچیں، اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ یہ ہے مضبوط بنانے کا ایک مقصد، خالص تعمیر مضبوط نہیں، اساتذہ ایسے مضبوط ہونے چاہیے کہ ان کی توجہ دوسری طرف نہ جائے، ان کو ایسا مشغول رکھا جائے کہ دوسری طرف ان کی توجہ نہ جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دنیاوی مشاغل سے فارغ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں مکاتب کو مضبوط بنانا ہے۔ اور دوسرا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو مضبوط بناؤ۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق،
اس کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. امت ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی چلی جاتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. آپس میں جھگڑو مت ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو. اگر میرے بھائی نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے برداشت کر لو، سنجیدگی کے ساتھ نمٹا دو. لڑائی جھگڑے مت کرو، لوگوں کے سامنے باہر کھل کر مت آؤ. کیا ہوگا؟ امت بکھر جائے گی. آج امت مسلمہ کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے؟ کیوں؟ امت بکھری ہوئی ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کا انجام؟ ایک گاؤں ہے جس میں 100 مکان 200 مکان مجتمع ہو کر نہیں رہ سکتے. پھر قرآن پر عمل ہمارا کیسے ہوا؟ حدیث شریف میں ہے لا تنزل الرحمہ علی قاطع رحم. اللہ تعالی کی رحمت صلہ رحمی توڑنے والے پر نہیں اترتی. جہاں پر صلہ رحمی کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا ہو، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. میرے بھائیوں، جس گاؤں میں گھر میں قطع تعلق کرنے والے ہو، وہاں اللہ کی رحمت کیسے اترے گی؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت اترے. اس کے لیے ضرورت ہے ایک دوسرے سے معافی مانگنے، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر محبت سے ملے. جب آپس کی محبتیں ایک ہوگی، پورا گاؤں ایک ہوگا، سب کے لیے بھاری بنے گا. لیکن ہم ہی بٹے ہوئے ہیں. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی یہ 2 باتیں، مکاتب کو مضبوط بنا کر قرآن شریف کی تعلیم کو مضبوط بناؤ اور آپس کے اتحاد اور اتفاق کو مضبوط بناؤ. اور اس کے لیے میرے بھائیوں روزی حلال بنانی پڑے گی. بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت کی محنت